سامعین عزیز وقار، آج میری روح کو تازگی مل گئی، مشام جاں معطر ہو گئے، اس واسطے کہ میں تصوف کا ذوق رکھنے والا تھا لیکن تصوف کی سمجھ نہیں تھی۔ چند منٹ حضور پیر جی سائیں شعبان فرید کلیامی صابری چشتی آپ کی معیت میں گزارے، یقین کیجئے کہ وہ عقدے جو مجھے الفاظ کی صورت میں سمجھ نہ آئے، چند لینوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر آپ نے کھول کے رکھ دیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بیان کیا کہ حضور سنا تھا کلیام شریف جب اونٹ آتے ہیں تو وہ ساری فصلیں چر جاتے ہیں اور مالک خود پکڑ پکڑ کے اپنی فصلوں کے اندر اونٹ لاتے ہیں کہ میری بھی گندم کی فصل چاٹ جاؤ، اچاٹ کر لے جاؤ۔ اور میں جب خود گیا، میری آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بھرے ہوئے کھلیان کے اندر جب میں نے دیکھا ایک بابا جی اونٹوں کو کھینچ کھینچ کے لا رہا ہے، اونٹوں کی قطار ہے، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ جھگڑا ہو جائے گا، اتنے بڑے کھیت کے اندر یہ اونٹ لا رہے ہیں۔ تو میرے وہاں کے ساتھی جہاں پہ میرا بیان تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ علی صاحب یہ کوئی اور نہیں، یہ اس کھیت کا مالک ہے جو میزبان بن کے مہمان اونٹوں کو چرا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسا منظر ہے؟ آپ یقین کریں بابا جی کلیامی کے اس فیض رسام مزار پہ جا کے جب میں نے اپنی حاضری پیش کی، جب میں واپس آیا، رب کی عزت کی قسم ساری فصل چاٹ ہے، کھیت کے اندر کوئی ایک سرسبز و شاداب ایک بالی نظر نہیں آ رہی، لیکن رب کی عزت کی قسم اتفاق کی بات جب فصلوں کی کٹائی، گندم کی کٹائی کا موسم آیا، وہاں پہ پھر 40واں تھا، میں پھر بیان کرنے گیا اپنی آنکھوں سے۔ جب میں نے کہا بابا جی کلیامی کے قدموں میں حاضری دینی ہے، تو جب میں گیا وہ ساتھی اتفاق سے پھر میرے ساتھ، اس نے کہا کہ علی صاحب وہ جو کھیت آپ نے دیکھا تھا جو سارا فصل کھا گئے تھے اونٹ، آپ کو اس کی سیر کراؤں؟ آپ کو اس کی سیر کراؤں؟ میں نے کہا اس میں کیا ہونا ہے جہاں پہ سارے ہی اونٹ کھا کے چلے گئے تھے؟ رب کی عزت کی قسم ہم کھاتے ڈالیں، ہم سارے اہتمام کریں، کسی کی ایک بکری کود آئے ہم گلے کٹنے کٹانے پہ تیار ہو جائیں۔ بابا جی کی کلیامی کی نگری کے اندر اونٹ ساری فصل کھا گئے، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے اسی کھیتی کو دیکھا، رب کی عزت کی قسم وہ گندم کی بالیوں سے، وہ گندم کی ڈالیوں سے اس طرح لدی ہوئی کہ ہماری کھاتے جواب دے گئی۔ بابا جی کی نگاہ کمال کر گئے۔ میں نے کوئی تقریر نہیں کرنی، میں صرف آپ کو گواہی دے رہا ہوں۔ جب میں نے بات، اتنی لمبی بات اس دن قبلہ سائیں جی کی خدمت میں عرض کی، تو انہوں نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ایک جملے میں میری ساری تشنگی کو دور کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یعنی صاحب یاد رکھیے جس زمین کے اندر بابا جی کلیامی لیٹ رہے ہیں، وہ زمین جب سے بابا جی کلیامی کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک زمین مستی کے اندر ہے، زمین وجد کے اندر ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، وہ بابا جی کلیامی، ان کے خانوادے، خوشبوئے بابا جی کلیامی، حضور سائیں شعبان فرید کلیامی، آپ کا میں بہت ممنون و مشکور کہ آپ نے اپنے، چونکہ آپ بھی ابھی تبلیغی دورے سے انگلینڈ سے واپس آئے ہیں، تو دوسرے دن میں نے خدمت میں عرض کیا تو آپ نے سارے پروگرام ملتوی کیے اور میں خاتم کی آواز کو لبیک کہا، اور آپ اپنی گناہ کو مصروفیات میں سے وقت نکال کر اپنی علالت کے باوجود میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے، میرا دکھ بانٹنے کے لیے تشریف لائے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے التجا کرتا ہوں، میرا مالک رومی کشمیر نے فرمایا تھا، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ایک سخن شریف انہاں دا محرم کردہ رازوں۔ آج صدیوں سے فیض جا رہا ہے بابا جی کا اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ میں
بڑے ادب سے ملتمس ہوں حضور قبلہ سائیں شابان فرید کلیامی زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ کلیام شریف بابا جی فضل الدین کلیامی آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرماتے ہیں کہ جنوں جنی خوشی ہوئی ہے بابا جی دی زیارت کر کے بابا جی دے سونے خانوادے دی زیارت کر کے انہی محبت اور بول کے میں نے جواب دیا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ یہ محبت والوں کی دھرتی ہے اور کافی سارے مریدین بھی تشریف فرمائے تو محبت کے ساتھ پڑھے لکھے علماء اساتذہ کرام مختلف شعبہ زندگی سے تاجر حضرات صحافی حضرات میں سب کا مشکور و ممنون کہ جو اتنے دور سے اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے ہاتھ بلند کر کے اللہ کی توحید کے لیے مسلمان آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین آج بلند کر کے ہاتھ اظہار کیجئے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھی اور اپنی ایمانیت کا بھی اظہار کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حق فضل یا فضل حق فضل یا فضل حق فضل یا فضل حق فضل حضرت پیر سائیں شابان فرید کلیامی صاحب انتہائی خوشی کہ کسی وجہ بہانے سے آپ سب سے ملاقات ہوئی علماء کرام اساتذہ دیگر شعبہ زندگی سے متعلق لوگ آپ تشریف فرمائیں اور پھر ہمارے پیر عبدالقادر صاحب کے صاحبزادے وا سے بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے اپنا بیان آپ کے سامنے پیش کیا علامہ وقاص صاحب سے ملاقات ضرور تھی لیکن سید حامد شاہ جی غالباً نہیں موجود ان کے حکم پر علامہ صاحب نے جب کہا تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اتوار کا دن ذرا سخت دن ہوتا ہے لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ میں جڑا فیصلہ تبدیل کیتا وہ اتھے اچھی کہ میں چنگا لگنا پہ میں زیادہ وقت نہ کننا تو سانا گال یہ ہے کہ اختصار نہ لرز کرانا ماوریاں عمر نے جس سج گچھن چاہے جوانہ نیاں چاہے بڑھیاں نیاں کلیجیاں کی پھاڑی کے چلیاں گسنیاں یہ ایسا رشتہ ہوا یہ ایسی قدرنی منزل ہے کہ اگر اساں بحثیت مسلمان اسی اپنے وجدان حقیقت اس تکھاں تو اگر اس نہ کوئی مقام نہ ہونا تو حضور کدہ نہ آکھنا کہ میں بھی جب کبھی تکلیف سے گزرتا ہوں تو اس چیز نہ احساس ہونا میں کہ کدے ماڑی والدہ ہونی تو اس نے آنچل چ میں بھی اپنی نکیاں نکیاں گلاں کری کے نہ اس کا مطلب ہے کہ ماں نہیں آنچل بس ماں نہ آنچل بڑا مقام رکھنا دعا نے ایک ایسا مرکز جڑا ترتیب انسانی وچ اللہ تعالیٰ اولاد کی نصیب کرنا رسن علامہ صاحب نے والدہ اس دنیا تو گئے اللہ تعالیٰ انہاں سمیت جنہاں نے کج مکے اللہ تعالیٰ انہاں سارے کی صبر بھی حوصلہ بھی اور اپنے والدین واسطے دعانے طریقے اپنانے نہیں توفیق نصیب فرمائے اس دن علامہ صاحب نے والد بھی نال سن اور میں انتہائی خوشی ہوئی کہ حضرت قبلہ بابو جی علیہ رحمہ جڑے آفتاب ماتاب چھوٹے لفظ رہی گسنے خواجہ گولوی نہیں او یاد بنی کہ اس شخص نے گولڑے جو بنیاد رکھی کہ جڑی ماڑے جا بندہ جڑا طالب علم بھی ہے اور فقراء نہ قدمہ جو بہنے علاوہ کہ میں کیا تسیں دساں کہ خواجہ گولوی نہ پتر جس لئے کرے کلیام اس دو ایک دفعہ روایاتی چاہے تو نہ بانٹھا سوگے جتی نہیں لائی انہاں آکھیا کہ جس ترتیب وچ میرے والد نہ ارشاد سا محبوب عالم کھڑکیاں کھولی چھوڑ کلیام نی ترتیب چومی درد نہیں آواز تینہ نے والد میں آکھنے لگے میں حضرت خواجہ گولوی نے اس نہیں ماڑے واسطے سن سکول خواجہ گولوی نے
اس نور نظر نے ہاتھ پر بیعت حضرت بابو جی نے، یہ بھی بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہوں کی بھی صبر دے اور دعا نہ جڑا دورا پن اپنی اولاد واسطے والدہ نے گسلے تو بعد ہویا، اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا بھی نہ کی نصیب فرمائے۔ تکھو اے جڑی دعائے چیلم نہ اتمام ہونا نا، جڑے لوگ اس زاویے نال گل کرنے، کیونکہ ہن دنیا تھوڑی جی اڑن لئی پی، علمانی محفل ہے پھسن لئی پی، کی آنے نہیں سارے صحیح آکھنے ایڈی کوئی لوڑ نہیں، اور حقیقت گل ہے کہ کوئی لوڑ نہیں۔ اساں بھی جی اپنی مجلسانی حرمت کی خود نہ سمجھساں تو پھر واقعی لوڑ کوئی نہیں۔ جی اساں بھی اسی روٹی کھانے تک محدود کرنا تو او اجر ضرور لدی گیا سی، لیکن جڑیاں حکمتاں اساں نے بزرگانیاں اس سے پوشیدہ سن او لدنا پھر مشکل ہو گیا سی۔ میں سوئی نکیاں، کیونکہ علماء نہیں ہے محفل ہے تو میں سوئی نکیاں دساں۔ میں ایک صوفی بزرگ کو پوچھیا، میں کیا سا ختم شریف پڑھنے ہیں ایڈی ترتیب نال پڑھنے ہیں، لوگ آنے کیا ایڈا ضروری ہے، صدقہ خیرات ہر چیز کی اسا مننے ہیں، کسی نے نفی نہ کرنے، کیونکہ اسا ایک چیز جاننے ہیں، اولاد جس انداز نال اپنے مالک اگے کھلی کے اپنے والدین نی آخرت نی بخشش اور روشنی نی دعا کرے، اور دعا ہر عالم خیر اچ قبول ہوئی۔ حضور نے ایک حدیث شریف ہے، میں اکثر بیان کرنا وا، اس نے کوئی نفی نہیں کری سکنا نے، پتہ نہیں ہے کیوں اسا بانا چھوڑ دیتی ہیں کہ اثر کی تکو تساں درباراں کی مننے والے لوگ ہو، ایک فرق ذرا سمجھے ہے۔ جے اساں لوگاں نہ کم کتاباں پڑھی کے خالی تساں کی ترجمے تے تشریحاں سمجھانیاں، اے اساں نہ کم نہیں، اے پھر کوئی اور کار تکی بھی نہیں۔ ہم جن کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہم جن کے لمسے محبت سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، ہم جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کڑیاں جوڑ کر بارگاہ گنبد خضرا کے مکی کے پاس جاتے ہیں، اس نے چاہے چیز نہیں، اسی چاہیا کہ سنو ضرور اور اکھاں نوٹی کے محسوس کرو کہ جس لئے گل ارشاد ہوئی ہو سی تو اس لئے وجد کیا ہویا ہو، جس لئے گل بیان ہوئی ہو سی۔ اگر میں تے تساں تکو میں سوئی عرض کراں، اس میں ایک دفعہ ایک دربار شریف پروگرام ہویا تو ڈاکٹر صاحب آئے، میں انہیں آکھیا جی تساں ذرا انسانی تغیر پر گل کرے، انہاں پھر ایک گفتگو کی تھی، انہاں آکھیا کہ 13 نسلیں پتہ نہیں، سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، 4 صدیاں بننیاں اور ایک صدی 100 سال نہیں ہو، نہیں مہربانی ماڑی سن سو جی ٹرنے ہو جائی دے یہ آتا نہ بہو، 100 سال نہیں ایک صدی ہونی نے، 3 نسلیں ایک صدی جوڑیاں، چوتھی یہ ٹنگی ہونی نال، 4 صدیاں نہیں گل کہ 4 صدیاں جو کوئی بڑھا اٹھی کے آگا چھے نا، وہ کسا نے بچے ہی تک ہے تو آکسی جینز نہ اتنا اثر ہے، اس اپنی باں اپنے دادے پر دادے ہر چاہیے، اس نے اندازے گفتگو جیڑا وا اے یرا اس نے دادے ہر ملنا، اس نے پیو اس طرح ٹرنا سا، چاچے علی سندر ہے ہی ہے، یعنی جینز جیڑے اسا کیری کرنے ہیں اس نے اثر سائنٹیفکلی 13 نسلہ تک قائم رہنا، جیڑا اس لئے تحقیق سی ممکن اگے بدی کی ہو گئے۔ سوال اسے ٹھا لیا جے انسانی وجود نہیں 13 نسلہ تک قائم رہنی تے لستوں پہ رب کم والا وعدہ پھر کتھا تک گئے سی، پھر روح کتھا تک بول سی، اس ماروں چلی اسے کوئی نہ سمجھائے، بدن ابھی بیٹھا ہے لیکن ہم موجود نہ تھے، لیکن انہیں روحاں کی پتہ ہوا کہ محمد عربی نہ مقام کیا، جیسا آنکھاں سا نہ جاننے یہ بڑا چوٹ ہے، جیسا آنکھاں سا نہ جاننے، میں راتی بھی عرض کی تھی ایک جگہ کہ ایک راب سا عیسائی اس لپڑی کی تا حضرت عبد المطلب کی، حضور نے دادا کی، آخر لگا سردار مکہ چھپی گو، یہ بھی میلاد سنے ذرا چھپی گو، انہوں نے آکھا میں سردار ہوں مکہ نہ، قریش نہ اور ہاشم نہ میں سردار ہوں، تو نہیں چھپڑے نہیں آخنا پہ، اس آکھا تو میں کیا دساں سردار مکہ، میں کیا آخنا پہ ہاں، یہ ذرا سمجھے ہے، میں تو کیا آخنا پہ ہاں، مجھے جتنا معلوم پڑتا ہے، جو میں اپنے بزرگانی روایات تشریح کی تیاں، لیکن جڑی میں گل کی تھی نا وجدانی کیفیت، جو مجھے معلوم پڑتا ہے
تیرے ماتھے پہ میں اس نور کا عکس دیکھ رہا ہوں جس کے انتظار میں ہم سارے بیٹھے ہوئے او چنگے سے جڑے جاننے سے کہ حضور کہن آج امت بکھری گئی کہ حضور کہن اور پھر اس آنکھیں مجھے ذرا قریب آنے دو مجھے ذرا قریب آنے دو آپ آنکھیں اس غیر ارادی طور پر نتھنے ہی کرن لئی پیا انہیں بڑی معیوب جی گل لگنی کسے نے نکہ کی تسا ہی پھرولن لئی پیو آپ ہاتھ مارے نہ کرتیاں کرنا اس طرح تس آکھیا اے سردار مکہ ناراض نہ ہو جو میں تیرے عکس کو یہاں دیکھ رہا ہوں نا اس کی خوشبو کو میں محسوس کرنا چاہتا ہوں اس کی خوشبو کو میں محسوس کرنا چاہتا ہوں اساں کیڑے جھگڑے چ پئی گئے اس کا مطلب ہے کہ حضور نے نور نہ عکس بھی اور حضور نے نور نی خوشبو بھی اے نسلاں وچ قائم شروع تو جڑا اسے دروگوئی کرے اس تو بڑا منافق کوئی نہیں میرے دادا جی میرے پیر بھی سن وہ آنے انہوں سے پتر رحمت گناہگاراں کی آلے مارنی رحمت بنتی گناہگاراں واسطہ ہی ہے اگر ایک گل نہ ہونی تو ذرا علماء نہیں میں نظر کرساں اج بھی تساں گچھو نا مدینہ شریف پلر لگے ہوئے حدود مسجد نبوی جڑی حضور نے وقت سی ایک ایک ستون پر ایک ایک تاریخ لکھی ہوئی 4 حدیثاں اج بھی تساں باب السلام در باب بقی در ٹرو اج بھی ساوے بورڈاں پر پتل یا سونے سے لکھی ہوئی ہیں جس ریاض الجنہ نہیں ہوئی ہے اسلام نے مدینہ بڑھنے نہیں ہوئی ہے ایک حدیث میں اس نے سنانے تو صحیح میں محمد وہ ہوں جس کو میری امت کے کبیرہ گناہوں پر بھی شفاعت کا عزت دے دیا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری لوگ آخنے ایسا چلے ہیں اور قسمیں ایسا بدعا نے مکھڑے نے چلے ہیں اساں انہاں بزرگانیاں سب تنج بیٹھے ہیں جنہاں کوئی گل پڑھی کے نہیں بیان کی تھی جب تک کچھ ہی نہیں ہو بیان ہی نہیں کی ہم تو ان کو مانتے ہیں ہم تو ان کو جانتے ہیں اچھا باسی صاحب بیان کرنے سے نہ پہ حقیقت ہے کہ باواجی عالم رقص چاہ گئے اور تسے جاننے ہو پٹھوار والے کہ آپ بدن کٹنے ہونے سے اپنا سانے آکھیا باجی کیا کرنے ہو پہ انہاں آکھیا میں کیا کراں اسے نہیں یاد بولی پی نا کہ اس نے کتارہ چ میں بھی کھلتا ہویا لوگوں نے بکھیر دیا خدا نہ نانے حضور نے ذات پر بکھری گل نہ کرے حضور نے مقام پر بکھری گل نہ کرے حضور نے نا پر بکھری گل نہ کرے اگر نہیں تو نفی کرو اس حدیث نہیں کرو کچھ ہی آنکھو جو ایسے ہی آنکھڑے ہم جیسے تھے کرن نفی میں سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھوں گا ایتھانی مکڑی بھی میں قبر سے اٹھوں گا اور میری ہی شفاعت پر قیامت کے دن کے معاملات کو طے کیا جائے یار آسان کوئی ایمیں بیٹھے ہیں کوئی شک نہیں کہ قبر جبی انہا آسنا پاہمیں کو ہی مننا ہے پاہمیں کو ہی مننا ہے اے نہیں آکی سکنا کہ انہا نہیں آسنا تو جس لئے قبر جبی انہا آسنا جس لئے قیامت والے دن مقام محمود پر بھئی کے بھی فیصلہ انہا کرنا تو پھر اسان کی کیوں پٹیاں پڑھانے ہو کہ وہ اسان رہوں تو اسان انہا گل کریے سارے معاملے حضور کے گرد ہی گھومتے ہیں اور حضور نے حدیث شریف ہے میں علامہ نے نظر کرن لگانے جبریل آئے تو حضور مسکرائی کے یہ ذرا تصور اچھا کرو کہ حضور بیان کرنے ہو سن تو صحابہ کس طرح تکنے ہو سن کیڑا اس چہرے میں بونا ہو سی اور اس محویت اپنے ہی سوالوں کھونے ہو سن اپنے ہی جواباں کی پانے ہو سن یوسف فکسا نا تے مصر آنا سا اسا گلے چو لینا یوسف نے اسا تکی کے رجی گسنے تو امام المرسلین کی جنہ تکھیا ہو کیا بھائیہ کے کیڑی گل ہے پھر کیا بھائیہ کی کیڑی گل ہے حضور کی جامعیت اور اکملیت خالی یہ نہیں کہ کتابی بیان کری چھوڑی ہے اپنے وہ کیا نے واضح نے طریقے پر خالی 2 کے لفظ بولی چھوڑی ہے جامعیت اور اکملیت ہے یہ آدم صفی تو عیسیٰ روح تک جتنے مقام جتنے درجے جتنے معجزے سارے انبیاء کو لڑ اس تو اپر نہ مقام اگر محمد نہ نہیں تو حضور نے جامعیت اور اکملیت پر سوال آگا اور حضور کی جامع اور اکمل اللہ آکھیا ہویا اللہ
اللہ آکھیا ہویا اللہ سارے انبیاء کو اوپر مسجد اقصی جس نے آج رفڑ پہ ہویا اس نے حسن کیاں سامنے آیا میں تے تساں کیاں تڑپے ہیں پہ اساں تے تکھی بھی نہیں ہوئی اساں تو بیشتر گئے بھی نہ ہوئے لیکن روحاں کی پتہ وا کہ کورے پیچھے کھلتیاں ہوئیاں سیاں جس لئے امام المرسلین اتھے جماعت کرائی سی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور سجدہ نشین آستانہ علیہ کلیام شریف. حضور آئے میرے حضور آخنے جبریل آئے مارے کول آخنے قبر عجب معاملہ ہونا اساں نے جڑے چلے گسنے نا انہوں نے درجات بلند ہونا مقام بلند ہونا یہ اساں نے بزرگان نے طریقہ نے اللہ درجات بلند فرما باقی درجات نے لفظ جو بھی ڈنڈی مار دی حدیث جو درجات ثابت ہیں تو او جڑے گئے ہونے نا او فرشتیاں کو پوچھنے اساں نا عمل تو منقطع ہوئی گیا اساں تو اس عالم ظاہری کو عالم برزخ ہی چچی چکے ہیں اے ہن کیڑیاں مہربانیاں چلیاں بھی ہیں ہن کیڑیاں گلاں چلیاں بھی ہیں اے حضور ہن بیان کرنے پہ صحابہ آ گئے اپنا اور جبریل نہ جڑا مکالمہ وا حضور بیان کرنے پہ تو صحابہ بھی تکھن نہیں پہ گل تے بڑی خاص ہے کیڑا سا جس نے نہیں ٹوٹا ٹکیا ہویا قبر وچ گیا ہویا سا کس نے نہیں گیا ہویا سا اس نے حضور نے چہرہ تکھن نہیں پہ تو حضور پتہ ہے مسکرائی کیا آکھیا کہ وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اساں نے پلے تے ککھ نہیں فرشتے اگوں نہیں آکھنے واقعی تساں نا عمل منقطع ہوئی گیا واقعی تساں نی ترسیل مکی گئی واقعی تساں نا عالم بدلی گیا آج تمہاری اولاد اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہے آج تمہاری اولاد اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہے اور ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تمہارے درجات کو بلند کر رہا ہے اس سے وجہ نال اولاد کی صدقہ جاریہ آگیا جڑے چانے نہ پچھو ہاتھ انہیں کیا پتا کہ حدیث نہیں روح نہ لو کہتے بختان لے آنے تو جڑے اہتمام کرنے اے چھوڑا بچو اساں کی لوگاں پسائی چھوڑے جی محفل ایک کتائیں اساں بھی ہیں کوئی شک نہیں اساں بھی بڑے دنیا دار ہوئی گیا کوئی شک نہیں پر کتائیاں نہ مقصد نہیں کہ فلسفے پر آنچہ آگا چھے آج لوگ اساں نے معاملات کی فلسفے نہ مقابلہ کرنے قسم رب نہیں فلسفہ 1400 سال تو نمایاں ہے آپ نے معاملات کی فلسفے نہ ٹکر نہ دواسو فلسفہ ہویا جڑا حضور نی زبان تو ارشاد ہوئی گیا اور حضور نی زبان تو کیا ارشاد ہویا وما ینطق عن الہوا انہوں بھی کوئی شک کرنا تو پھر وہ اپنے کمرے نہ لوا اسی کے لگے اساں جڑے طریقت کی مننے والے لوگ ہیں یہ خدا نہ نانے میں نوجوانہ کی اکثر آکھنا میں اور حضرت غوث پاک نہیں میں بیان کری کیونکہ میں پتہ میں لیٹ آیا یقین جانا میں نہیں پتہ سا کہ ہڈے دور رہنے ہیں میں ذرا ٹیمے سے نکلی چاند میں تو چوکا نال سمجھیا تو اس حساب نال کروں نکتا ہوا طریقت کی سمجھیا اس گلج اور ای میرا پیغام نے خدا نہ نانے نہ محفلہ کی کوئی آخنا نہ نئی شریعت نئی طریقہ انہیں آکھو جی بالکل نہیں اے دسو کہ کرنے نہ حرج کیا ہے اہتمام دعا کوئی اپنے وسائل سے کرتا ہے تو اس سے کوئی ممانعت نہیں اہتمام دعا اساں کی لوڑ ہے کیونکہ دعا نے متعلق حکم آ کہ ہک دعائی آکھو کیا پتا ہک دعائی نے منگنے نال کوئی دعا تو سنی قبول ہونے علی ہوگا اور دعا کے مقام پہ کوئی بحث نہیں کر سکتا کہ حضور نے ایسی ذات ملتزم نال سینہ لائی کے بھی امت واسطے دعا کی ہوئی اور دعا نے متعلق بھی حدیث اور ایک روایت یاد رکھا ہے اللہ کسی حکمت سے پوری نہ کرے اے جینیوں جی ہونی نا کوئی گل نہیں پوری ہوئی کسی حکمت سے کیونکہ رب جاننا وہ مالک ہے خالق ہے وہ جاننا اگر پوری نہ کرے تو وہ دعائیں جس لئے ایسا قبر چھوڑی ایسا نہیں ہے نا اپنے کی تو روایت ہی چاہے کہ وہ دعائیں قبر میں گل آلہ ماری کنی ہے دائرہ ماری کنی ہے تو فرشتے آخنے ربا ایک ہے اس لئے دعائیں آخریاں جینیوں تے پوریاں نہ ہوئیاں آج اتھا نرمیش پورا کری چھوڑ دعا ایڈی سادی چیز نہیں ہے دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ آخرہ میں چنگا لگنا مارے تو کوئی مگنا تو اس نے چھوڑو کوئی کیا منگنا چنگا تو اسی لگنا نا تو اس نے چنگا لگنا کوئی بحث کرے تو اسا نہیں سنال کوئی بحث نہیں اسا نہیں سنال کوئی سروکار نہیں کوئی معاملہ نہیں حضرت غوث العظم نے واقعہ میں تاں بیان کرن لگا کہ لوگوں کی جڑا تھوڑا بہت خصوصاً نوجوانہ کی شک کا کہ اساں کوئی تساں کی پٹھے راہ لانے ہیں اساں تساں کی آکھنے ہیں نہیں مطلب ہے وہ دوئے یار وہ بھی ٹھیک ہیں سارے انہیں میں بھی غلط نہ آکھنا کیونکہ اساں ہی غلط آکھنے نہ حکم ہی نہیں لیکن اساں کی جڑا غلط آکھنا
اس نے سوالہ نے جواب اساں دینے نے مجاز ہے. حضرت پیرانے پیر نوجوانی وچ طالب علمی وچ ایک مجلس نے رائی ہوئے ایک جگہ آپ طالب علمی نے دور گزاریا. اتھے جڑے بزرگ سن نا وہ عصر تو مغرب تک کوئی وظیفہ پڑھنے سن اس طرح لگنا سا جس لئے مکھیاں پن بنانیاں اس طرح پڑھنے سن. سارے آکھیا ہے محی الدین اساں نہیں ایڈی جرت نہیں اس وظیفے نے متعلق گل کری ہے. تو پوچھے نہ انہاں کولوں اے وظیفہ نہ کوئی عنایت ہویا نہ مرمت ہویا نہ اذن ہویا یہ ایڈی کیڑی خاص چیز ہے جڑی حضرت آپ ہی کرنے ہیں. تو حضرت پیرانے پیر نے بھی بڑا عرصہ جرت نہ ہوئی کہ میں اپنے استاد کو پوچھا. آخر ایک دن موقع خوبصورت آیا نا آخر لگے حضور یہ سارے میں آخنے کہ تو محی الدین پوچھ تو میں تو آج پوچھاں تساں کولوں کہ کیڑا وظیفہ وا جڑا تساں کرنے ہو. اے دکھڑ مدحال آلے ہو ذرا توجہ نہ سنے ہیں قرب و جوار نے بھی دوست بیٹھے ہو. اس لئے بزرگ مسکرائی کے آخر لگے اسی سمجھی گئے ہو تو میں دسیا ہے کہ گلنا توحید رسالت تو کتھے باری ہے. اسیں جو پڑھایا گیا میں وہ تسیں دسن لگا ہوں اگو اسا کرنے گئے ہیں اے پھر 40 میں جو لاوا کوئی محفل رکھے اور پھر اس پر گل ہو سی آج جتنی تھی وہ آخر لگے ہے محی الدین تو تمہاری زندگی کی چھوڑی چھٹیا. سنو میں 2 دعائیں مانگتا ہوں ہر عصر سے مغرب تک. حضرت پیرانے پیر بھی چہرہ تکڑ لئی پہ میں سوال کیا کیتا یہ تک راز کھلن لئی پہ میں 2 دعائیں مانگتا ہوں. ایک دعا محی الدین میں یہ مانگتا ہوں کہ اللہ تو توفیق دے کہ جب تک میری جان ہے میرے بدن میں یہ دعا مانگتا ہوں. اس تو بڑی توحید کوئی میں دسا کیڑی ہے اس تو بڑی ذرا کوئی توحید میں سمجھایا کیڑی ہے کہ اللہ تو توفیق دے. اللہ نے وعدہ نیت نہ بھی اقرار ہے اور یہ بھی اقرار ہے کہ وہ نہ دے تو کچھ ہوئی بھی نہیں سکتا. ہاتھ چانا بھی اسے نہیں توفیق نہ لے اور نہ چوائے تو چان بھی نہیں ہو رہے اور پلائے تو پلائی بھی سکنا اور بے راہ کرے تو کری بھی سکنا جو قبول کرے تو وہی کرے. ایک دعا تو میں یہ کرتا ہوں کہ اے اللہ تو اپنی توفیق سے مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے. تو اے محی الدین یہ اس کا کرم ہے کہ روزانہ میں ہاتھ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے. ایک دعا ہے لیکن وہ دعا جس واسطے میں دعا کرنا سکے بھی توفیق دے وہ دعا ذرا سنے ہے. حضرت پیرانے پیر آخر لگے کیڑی ایڈی خاص گل ہے جس واسطے اے دعا کرنے ہو وہ دوئی گل جڑی ہے اے محی الدین میں کوئی وظیفہ نہ کرنا ہی اللہ کی لوڑنے ہو جڑے رب ماڑے بوئے بھیجے نا جڑے ماڑے ہتھے بیت ہوئے میں انہوں نے نہ جاننا میں انہوں کی جاننا میں وظیفہ بیٹا نہ کرنا میں چونکہ نہ کہ نہ انہوں نے تیز سے تساں کی لگنا شاید میں کوئی مکھیاں آ رہی ہیں پڑھنا پہ آواں میں ایک کا اس کی توفیق سے روزانہ نام لیتا ہوں اور اللہ مجھے توفیق دیتا ہے. حضرت پیرانے پیر چہرہ تکھن لئی پہ کوئی خاص گل ہے اگے سنے ذرا اور توجہ نال پورے بنی گنے مانگتا میں رب سے یہ ہوں کہ اللہ زندگی موت تیرے قبضہ میں ہے تجھے واسطہ تیری محبوب کی رحمتوں کا جڑے ماڑے کول بھیجے نہیں نا کم از کم انہاں کی موت تو پہلے توبہ نہیں توفیق چاہیے انہاں کی بدینے اللہ تو ہے واسطہ تو رسول نہیں قبولا کیونکہ رحمت للعالمین حضور تو بغیر کوئی تو بس نہیں موت تو ہی دینی نا میں اتنی دعا کرنا پیا انہاں کی بس توبہ نہ موقع چاہیے یارا اور کیڑی طریقت پیچھے سے دوڑنے ہیں پہ اور کیڑی راہ پیچھے سے دوڑنے ہیں پہ یہ معاملات زندگی اساں بھی فکری گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو لو اللہ نے محبوب نے رحمتہ نے صدقے جس توبہ کرنے نہ سلیقہ نہ سکھیا اس نے بیعت نہ بھی کوئی فائدہ نہیں اس نے طریقت نہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور پیر بھی نہیں جڑا منہ ہے پستغفار زبان پر نہ کھوئی سکتا اصل منزل ہے یہ میں تے تسا کی ہیں 40 میں اکٹھے ہونے ہیں اس بحث تو نکلی کے سوچیا کرو کہ جائز ہے ناجائز ہے ضروری ہے غیر ضروری ہے بہنے تایا پتہ نہیں جس لئے اکثر اللہ معاف کر تے مجلس چ کچھ نہیں معاف آخنا قبول ہوئی گچھے
اس نیت پر اساں بیٹھے اور میں پہلی گل جڑی شروع کی سی آخری میں ایک دفعہ وہ بزرگ کی آخر میں کہ ختمہ نہیں ترتیب ہے یہ بہت ساری ترتیب ہے کوئی زندگی نہیں ایک گل سنانے آنے سائیں صاحب آپ کو پتہ ہے جو ہم کہتے آخر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون اسا ختم کرنے ہیں نا اس پر مکانے اس آیت پر اس آیت نے متعلق حدیث پتہ ہے جیڑا ایک خالی ختم نہیں جیڑا دو بندے دو تو زیادہ کبیرہ گناہ نہیں اپنی مجلس بیٹھے گپ شپ لانے باہر آڑی بیٹھا تھلیاں بیٹھا ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا اٹھنے کوئی انہوں چو ایک ترے آیتاں پڑھی چھوڑا انہوں نے اٹھی کے بکھرنے تو پہلے چھوٹے گناہ اللہ انہوں نے معاف کری چھوڑا اللہ انہوں نے گناہ معاف کری چھوڑا اساں نے بزرگاں تے پوریاں ترتیباں وچ خالی اساں سمجھانے ذرا ناقص ہوئی گیا باقی می تے تساں کی نہیں پتہ ہونا اس ترتیب وچ کتنیاں معافیاں وچ اساں داخل ہونے تو خدا نہ نے انہاں چیزاں کی بے مقصد نہ سمجھے اور خدا نہ نے اللہ اپنیاں طاقتاں چک ہے تے اس ہک اپنا محبوب بھی ہک ہی چڑے جے رب کی ہک مننے ہو تے حضور نے محبوب ہونے چ بھی ڈنڈی نہیں مارن ہونے وہ بھی اللہ ہی چڑیا پھر اے نہیں ہوئی سکنا کہ رب ہک ہے کہ اگے اپنے محبوب بھی بھوم سارے اس بھی ہک ہی چڑیا تو ہک جس چڑیا اس ہک نہیں قدر کرنا امت پر فرض اساں جس فرض تو پیچھے ہٹساں پھر تو راما بند ہوئی گیا اللہ علامہ صاحب نے والدہ نے قبر کی روشن کرے شاہ جی تشریف فرمائے علماء دیگر تساں مکتبہ فکر نے لوگ ہو بھی بڑا چنگا لگا تساں نال ملاقات ہوئی خدا تعالیٰ انہاں محفلہ نے اثر اساں کی بھی اور اساں سارے نے جڑے دنیا تو گئے اللہ انہوں نے قبراں چ روشنیاں اور درجات کی بلندی نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے پیر طریقت راہبر شریعت یادگار اسلام